اللہ تعالیٰ حقوق العباد بخش دے گا کہ نہیں؟ اگر میں نے کسی کا حق کھایا تھا تو میں نے توبہ کر لی اور دعا کی کہ اللہ اس کو نیکیاں دے دے اور مجھے بخش دے. اب بھائی یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنی نیکیاں لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا ایکویلنٹ کیا نکالتا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے، خواہ وہ اخلاقی معاملہ ہے یا پیسوں کی لین دین کا، تو وہ دنیا ہی میں سیٹل کر لے، کیونکہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور مسلم میں تو وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے، وہ میں جتنی بار پڑھتا ہوں نا کانپ اٹھتا ہوں. نبی الاسلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا. اور اس میں نبی الاسلام نے مسلم شریف کے الفاظ ہیں گنوایا. کون سی نیکیاں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ سارے بڑی بڑی نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں، اور نبی الاسلام نے گنوائی. لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ناحق ڈانٹا، کسی کو ذہنی تکلیف دی. وہ لوگ اللہ کے حضور آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو کرنسی جو ہے وہ نیکیاں، جاؤ پھر اتنی اتنی نیکیاں لے لو اس سے. یعنی جتنی بڑی تکلیف اس نے پہنچائی ہوگی اس کے ایکویلنٹ اس کے نامہ مال سے نیکیاں نکالی جائیں گی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں ایک ایک کر کے جب لوگ اپنا دعویٰ کریں گے، اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ اس کے نامہ مال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. وہ کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں. توبہ توبہ. اور اسے اوندہ منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر نبی اسلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا. یعنی حقوق اللہ میں تو وہ اتنا کامیاب کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ مارا گیا. اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں. ہاں آپ نے معافی مانگ لی، اگلے بندے نے معافی نہیں دی، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی رشوت دے کر، یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے. ہاں اگر کوئی مالی لین دین کا مسئلہ ہے تو پھر تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے. اور اگر وہ آپ کے اندر استطاعت نہیں اس کو کلیئر کرنے کی، پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی معاملہ حل کروا دے. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، آپ نے اسے تکلیفیں دی تھی، فائنینشیل کوئی تنگ نہیں کیا، لیکن ویسے تو پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. آپ کی دعائیں مغفرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے برزخ میں درجات بلند کرے گا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اسے بتائے گا نا کہ یہ تو تیری نیکیاں تھیں اور یہ اس بندے کی دعائیں ہیں جو تیرے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی اس سے راضی ہو جائے گا. لیکن یہ سارے آپشن میں نے اس لیے ڈسکس کیے کہ آپ کو سارے اینگل سے گفتگو کلیئر ہو جائے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی دنیا میں معاملات اپنے سیٹل کریں. سیدھی سی بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے، قرض اس کا بھی معاف نہیں ہے، پیسے کا لین دین. بخاری مسلم میں حدیث ہے مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا، آپ فرماتے تھے تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا جب تک کہ کوئی قرضہ اس کا نہیں اتارے گا. اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو غزوہ خیبر کے بعد وسعت دی، مال غنیمت میں 5واں حصہ مختص ہو گیا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت کی ریل پیل ہو گئی کہ بیت المال میں آ گیا، آپ اپنے اوپر تو نہیں لگاتے تھے. تو پھر نبی الاسلام بیت المال میں سے جو خمس 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض اتارنے کے لیے خرچ کرتے تھے. اور پھر آپ آیت تلاوت کرتے تھے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور پھر آپ کہتے تھے یہ میرے بچوں کی مانند ہے نا تو میں اس کا قرضہ اتاروں گا. اچھا حیران کن بات ہے، قرآن میں تو آیا تھا کہ نبی کے لیے امت نے جان دینی ہے، امت نے اپنا مال خرچ کرنا ہے. لیکن نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا قرضہ اتار رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پیر وہ ہیں جو لوگوں سے کھاتے ہیں، ہمارا پیر وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو کھلاتا ہے. ہاں، اور ان کی دعاؤں کی برکت آج تک ہم کھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے.
بلکہ تم لوگ جو نا ان کے نام کے اوپر چندے بٹور کے تو استحصال کر رہے ہو، ورنہ تم لوگوں کو تو کوئی 1 ٹکا دینے کے لیے تیار. آج جتنے لوگوں نے خانقاہیں سجائی ہوئی ہیں کس کے نام کے اوپر چندہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر مانگ رہے ہیں. عزتیں اسی کے اوپر بنائی ہوئی ہیں نا. تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تو پھر آپ علیہ السلام خود قرض اتار دیا کرتے تھے. انزائٹی میں اگلی نماز کے لیے بے چین رہتا ہوں، ٹک ٹکی لگی رہتی ہے. مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں، مطلب کیا ٹک ٹکی کس اعتبار سے لگی رہتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یا نماز کی ٹینشن اس اعتبار سے ہے کہ ایک مشکل کام ہے جو مجھے کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر تو اس لیے ہے کہ آپ کا دل لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو اس طرح کی کیفیت گزار رہا ہو کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی ہر وقت وہ مسجد کی طرف اس کی توجہ ہو. اور بخاری مسلم میں حدیث ایک اور موجود ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ نماز ہی میں شمار ہوگا. تو اگر یہ والی چیز ہے پھر تو ٹھیک ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے اس میں سے. یہ سوال کس کا ہے؟ کیا مطلب اس کا لیا آپ نے؟ کوئی کام کرنا ہوتا ہے، یعنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ بنانی ہے یا کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، تو اس پہ پورا فوکس نہیں ہوتا جب تک نماز پڑھ نہ لے. یعنی میرے سارے کام عشاء کے بعد ہی سٹارٹ ہوتے ہیں کہ فجر تک اتنا لمبا ٹائم سپین مل جاتا ہے. اس سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ یہ کام انکمپلیٹ رہنا ہے نماز کی ہر وقت کہ میں نماز نہیں. ظاہر ٹائم تو آپ کو میں سمجھ گیا. اسٹوڈنٹ لائف میں ٹائم جو ہے نا وہ فجر سے زور تک ہے جس میں آپ کی کوئی نماز نہیں آ رہی، اور دوسرا اگر کوئی ہے نا تو وہ عشاء سے فجر تک ہے. ہاں تو دونوں میں سے آپ کوئی چوز کر لیں جو آپ کے لیے آسانی ہے وہ آپ کریں. فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. آپ نے کام تقریباً مکمل کر دیا. بھائی ابھی تو بہت کام پڑا ہے. برائے کرم اللہ نے جو آپ کو ذہن و علم دیا ہے، انرجی استعمال کریں اور آگے کیا کریے. غیر مسلموں کو آگے دعوت، غیر مسلموں کو میرے علاوہ کون دعوت دے رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. باقی وہ صرف غیر مسلموں کے رونے رو رہے ہیں. میرے سے زیادہ کسی کی ویڈیوز دکھائیں. تو آپ نے اگر نہیں دیکھی ہیں تو ہدایہ وکٹری چینل پہ جائیں، ہدایہ پورٹل پہ جائیں. غیر مسلموں کے بارے میں بھی میری ویڈیوز الحمدللہ. ایتھیسٹ کے 10 کوسچنز. یہ جو لوگ مجھے مشورے دے رہے ہیں نا مفتی حضرات، یہ اصل میں کہہ رہے ہیں ساڈی جان چھڈو، انجینئر صاحب نے اس پاسے لاؤ. انہوں نے کوئی انجینئر صاحب اتنی انرجی ہے کہ تہاڈی بھی نہیں جان چھڑنی، انہوں نے بھی نہیں چھڑنی. مجھے بتائیں دھروو راٹھی نے جب ویڈیو بنائی ہے کدھر مر گئے مفتی بریلوی دیوبندی اہل حدیث؟ آپ کے اسلام کی جڑیں اس نے ہلا کے رکھ دی، بدنیتی سے نہیں، جو اس کو انفارمیشن ملی. میں نے جواب دیا ہے، میرے علاوہ کس نے ایک بات کا جواب دیا ہے؟ یہ صرف میرے خلاف کلپ بنانے کے لیے شعر ہے. اور پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کہتے ہیں غیر مسلموں پہ کام کرے. تم تو کاری کو نہیں رہے کام، نہ مسلمانوں پہ نہ غیر مسلموں پہ. انجینئر صاحب زیادہ کو کام کاری نہیں نا اللہ کے فضل سے. یوسف نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی، اس کا کرتا پھٹا. اس آیت میں 4 ماہ کے نومولود 7 بچے کی گواہی کا ذکر نہیں. یہ اسرائیلی روایتوں میں، قرآن میں واقع نہیں آیا. قرآن میں اتنا ہے کہ گواہی دی، بڑی عمر کا تھا چھوٹی عمر کا تھا، اس سے کوئی غرض نہیں. بار میرا خیال ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہی ہوگا، کیونکہ اگر وہ چھوٹی عمر کا شیر خوار بچہ یہ کام کرتا نا تو یہ تو اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ اس وقت ان سب لوگوں کو حضرت یوسف کو پیغمبر مان لینا چاہیے تھا. اتنا بڑا معجزہ ہو گیا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہونا اور ان اٹینڈڈ ہو جانا. لہذا قرآن سے جو ہے نا کہ جو اس کے گھر والوں میں سے کوئی تھا جس نے، جو کوئی عقل مند آدمی ہوگا، یہ مشورہ دیا. باقی جو فلموں میں فلمایا ہوا ہے نا اسرائیلی روایتیں، حدیث میں کہیں نہیں آیا. نہ یہ آیا کہ زلیخا کی شادی ہو گئی تھی اور وہ جوان ہو گئی تھی، نہ ایسا کوئی نہیں. میت کے گھر سے کھانا جائز ہے. مولانا اسحاق اسے حرام کہتے ہیں. جی اعلیٰ حضرت بھی اسے حرام کہتے ہیں. لیکن اگر دوسرے شہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کھانا ارینج کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. انہیں یہ تو نہیں آپ نے کہنا جا کے مارکیٹ سے کھاؤ اور پیٹ اپنا خراب کرو اور گلا بھی خراب کرو. صرف یہ کہا گیا کہ جس گھر میں میت ہے نا وہاں پہ کھانا پکنے کی تکلیف سے اس میت کو، اس کے لواحقین کو نہ گزارا جائے، کیونکہ بیچارے غم کی حالت میں تو لوگ آ کے وہاں کھانا دیں. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اب بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جانا ہے، یا جو ان کے پاس مہمان آ رہے ہیں انہوں نے کھانا بھی نہیں کوئی نہیں ہے. لہٰذا آج کل ویسے یہ آسان ہو گیا ہے، چپ کر کے فون کرتے ہیں، دیگ کا آرڈر کرتے ہیں، دیگ بنی بنائی گھر آ جاتی ہے، جتنے لوگ ہوتے ہیں مہمان ان کو کھلا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کیا صحیح بخاری کے 2 حصے ہیں؟ وضاحت فرما دیں. ایک علماء کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے. یہ میرا تنزیہ سوال انہوں نے کیا. نہیں جی بخاری ایک ہی ہے ساروں کے لیے. اس طرح اگر آپ حصے کہتے ہیں پھر بے شمار ہیں. ایک بریلویوں کے لیے ہے بخاری کا حصہ جس میں ان کے مطلب کی باتیں ہیں، ایک دیوبندیوں کے لیے، ایک اہل حدیث کے لیے، ایک شیعہ کے لیے، اور ہمارے لیے سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے. جمعے کی 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں. یہ میں نے بتایا ہوا ہے. جمعے کے 2 فرض ہیں، پہلے 4 سنتیں بھی ہیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 100 پڑھیں. بخاری مسلم میں ہے کہ جو جلدی آ جائے جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھے. اور مسلم شریف میں ہے کہ جو فرض کے بعد پڑھنا چاہے وہ 4 رکھتے پڑھے. تو فرضوں کے بعد 4 رکھتے ہیں
سنت دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فرضوں سے پہلے جتنی مرضی پڑھیں۔ البتہ خطیب جب ممبر پہ آ جائے تو بخاری مسلم میں آئے کہ پھر 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ ممبر پہ آنے سے پہلے آپ جتنی مرضی پڑھیں، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو صبح سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے گائے ذبح کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے بھیڑ یا بکری، اور اس کے بعد جو آتا ہے مرغی صدقہ کرنے کا، اور اینڈ پہ جو آتا ہے وہ انڈا صدقہ کرنے کا، اور جو اس کے بعد آتا ہے جب کہ ممبر پہ خطیب چڑھ جاتا ہے پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، اور پھر فرشتے جو ہے وہ